الرحیم بات چل رہی تھی لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کی، مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، بچوں میں علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، باندیوں میں ام ایمن رضی اللہ عنہا۔ پھر اس کے بعد پھر دوسرے لوگ بھی اسلام قبول کرتے گئے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں بڑے مالدار آدمی تھے، ان کی بزنس چلتی تھی اور لوگوں سے ان کے تعلقات بھی زیادہ تھے، تو انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آہستہ آہستہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے۔ تو ان کے بلانے پر سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، عبدالرحمن بن عوف، طلحہ، سعد بن وقاص، یہ سب لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر اس کے بعد میں ابو عبیدہ، عامر بن عبداللہ بن الجراح، عامر بن عبداللہ بن جراح، حضرت عبد بن اسد بن بلال، حضرت عثمان بن مزعون، عامر بن فہیرہ اور ابو حذیفہ، صاحب بن عثمان بن مزعون اور ارقم، یہ سب لوگ مسلمان ہوئے۔ یہ ارقم وہی صحابی ہیں جن کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا اسلام اور نماز پڑھنے سے پہلے انہی صحابی کے گھر میں ارقم، دار ارقم بولتے تھے، تو ان کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے مسلمان ہونے کر۔ تو اسی طرح اس کے بعد بھی کئی غلام لوگ بھی مسلمان ہوئے، عمار بن یاسر، خباب بن ارت اور سہیب رومی، یہ صحابہ بھی جو کسی کے غلام تھے انہوں نے بھی اسلام قبول کیے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیے تو ان کے آقا، ان کے ذمہ دار لوگ ان کو ستانا، مارنا، ان کو لوہے کی سلاخوں سے، لوہے کی کٹیوں سے جلا کر داغنا، یہ سب ان کو کرتے تھے، لیکن یہ لوگ اسلام چھوڑتے نہیں تھے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں مسلمان پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ چھپ کر دین کی دعوت کا سلسلہ 3 سال تک رہا۔ ایک دم اسلام ابھی غالب نہیں آیا ہے، تو اسلام کا شروع کا زمانہ ہے، تو مسلمان لوگ بھی پہاڑ میں جا کر چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اگر مکے کے مشرک لوگ دیکھ لیتے تو جو نماز پڑھتا دیکھ لیتے اسے مسلمان ہو گیا، لوگوں سے ستانا، مارنا، اس کا جنا تنگ کر دیتے تھے۔ تو اس لیے مسلمان لوگ پہاڑ میں جا کر چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ یہ دار ارقم بھی صفا پہاڑی کے قریبی 600 کے صحابی کا دار ارقم۔ جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی آخری کتاب قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا آہستہ آہستہ۔ تو اس پر 3 سال کے عرصے میں پورا قرآن نازل ہوا۔ تو ہلکا ذرا اللہ تعالیٰ نازل کرے، ایک دم اللہ تعالیٰ نازل نہیں کرے۔ پہلے کی 2 کتابیں تھیں، وہ کتاب میں اللہ تعالیٰ ایک دم وقت اللہ تعالیٰ دیا ایک دم، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ویسا نازل نہیں کیا، ذرا جیسی ضرورت پڑتی گئی اللہ تعالیٰ ویسا نازل کرتے گئے، 1 سورہ 2 سورے، 1 آیت 2 آیتیں، ایسا اللہ تعالیٰ اتارے قرآن، تاکہ اسے یاد کرنے میں لوگوں کو آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا آگے دیکھو، قرآن مجید کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید بھی کسی خاص ملک کے لیے نہیں، کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں، پورے عالم کے انسانوں کے لیے، بلکہ ساری دنیا کے لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اتارے قرآن مجید کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دیں، اچھی باتیں سکھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بری باتوں سے لوگوں کو روکو، اور لوگوں کو بتائیں کہ سچا راستہ یہ ہے، لوگ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، بتوں کی پوجا نہ کریں، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کریں، یتیموں کا ناحق مال نہ کھائیں۔ یہ سب لوگ اس وقت تو یہ کام کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، یتیموں کا مال کھا لیتے تھے، یہ سب لوگ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لوگوں کو تمہیں بولو کہ لوگ یہ سب کام نہ کرو، بولو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بڑوں کی عزت کریں اور چھوٹوں پر شفقت کریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں اور نہ کسی کو طعنہ دیں اور نہ کسی کو برے نام سے پکاریں، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں، غرور اور گھمنڈ نہ کریں۔ یہ سب برائی لوگوں میں تھی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیے کہ یہ سب لوگوں کو تمہیں سکھاؤ، یہ سب نہیں ہونا برائیاں لوگوں کے اندر۔ آگے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، اب بتانے بھی نہیں، دار ارقم میں نماز پڑھتے تھے۔ وہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمان مکے کی گھاٹیوں میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر نماز پڑھتے تھے تاکہ مکے کے مشرکین کو اس کا علم نہ ہو۔ ایک مرتبہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ چند صحابہ کرام کے ساتھ مکے کی ایک گھاٹی میں پہاڑ میں جا کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک قریش کی ایک جماعت وہاں پہنچ گئی اور مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ قریش کی اس جماعت نے مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور ان کو تکلیف پہنچائی۔ اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خاموشی کے ساتھ حضرت
ارقم بن ارقم کے مکان میں جمع ہونے لگے. اسی گھر کو دار ارقم کہا جاتا ہے. یہی وہ گھر ہے تو اسلام کا پہلا مرکز ہے. یہی دار ارقم بعد میں دار خیزران کے نام سے مشہور ہوا. یہ مکان کوہ صفا کے پاس تھا. صفا پہاڑی ہے نہیں، صفا پہاڑی کے بالکل یہ گھر قریب ہے. تو اسلام کے ابتدائی زمانے میں مسلمان لوگ ان کے گھر میں جا کر نماز پڑھتے تھے. دار ارقم بن ارقم کے صحابی کے گھر میں. میرے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھتے مشرک لوگ ان کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا کہتے تھے. میرے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ اسی دار ارقم میں نماز پڑھا کرتے تھے، دین کی باتیں سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے. یہاں یہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے یہی گھر میں دار ارقم میں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر دین کی دعوت دینے کا حکم دیا. اب اس میں چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا حکم دی؟ لوگوں کو تم کھلا کھلا ڈراؤ، اللہ کی طرف بلاؤ. اللہ تعالیٰ یہ حکم دی. اس حکم کے آنے سے پہلے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم، اس دار ارقم میں پوشیدہ چھپ چھپ کو نماز پڑھتے تھے، پوشیدہ طور پر دین کی تبلیغ کرتے رہے. حضرت ارقم رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اب وہ دار ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کیا کر دیے؟ مسلمان لوگ یہاں آ کر نماز پڑھتے تھے اور یہاں اللہ کی بات کرتے تھے، دین سیکھتے تھے. تو انہوں کیا کر رہے وہ صحابی اپنا گھر ہے کیا اسلام کے لیے وقف کرنا چھوڑ دینا. بھائی میرا گھر اسلام کے لیے رکھ دیں، مسلمانوں کے لیے رکھ دیں. مسلمان لوگ یہاں آ کر اللہ کا کلام سیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، نماز پڑھیں گے. اللہ کے لیے وہ گھر وقف کر دیں، چھوڑ دیں اسے. یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا وقف تھا. دور عباسیہ میں خلیفہ منصور نے حضرت ارقم کی اولاد سے عقیدتاً یہ مکان خرید لیا اور خلیفہ ہارون رشید کی والدہ نے یہاں مسجد بنوا دی اور جدید تعمیر کرا دی. تو یہ گھر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا یہ گھر بعد میں چل کر عباسیہ دور میں تو اس میں خلیفہ منصور ایک بادشاہ گزرا ہے. تو یہ بادشاہ کیا کیا؟ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کی اولاد سے وہ گھر محبتاً وہ خرید لیا. پھر بعد میں ہارون رشید کی امی وہاں مسجد بنوائی. پھر جب حرم کی توسیع کی، مکے کی جب اسے بڑا کرے تو اس جدید تعمیر کو یہاں جو مسجد بنے تھے اسے گرا ڈال کر پھر اسے مکے کے اندر لا دیا، مسجد کو منہدم کر دیا. دار ارقم میں سب سے پہلے حضرت عاقل بن بکیر نے اسلام قبول کیا. تو جب یہ دار ارقم تھا، یہ ایک مرکز تھا، یہ مسلمان جو بھی ہوتے یہاں آ کر سیکھنا بیٹھنا پڑھنا ہوتا تھا. تو یہاں اس دار ارقم کے اندر سب سے پہلے جو صحابی اسلام قبول کیے دار ارقم کے اندر تو وہ حضرت عاقل بن بکیر رضی اللہ عنہ. ان کا پہلا نام غافل تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدلا، غافل سے عاقل رکھا. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ نام اچھے رکھنا چاہیے. تو اسلام سے پہلے عاقل بن بکیر کا نام غافل تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدل کر عاقل رکھ دیے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ حکم کیا نازل کیے؟ بھائی تو کھلا لوگوں کو بلا بول کر حکم دیے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ دیکھو اللہ آیت نازل کری. نبوت ملنے کے 3 سال گزرنے کے بعد 40 پر 1 سال میں نبوت ملی. نبوت مطلب نبوت کا اعلان کرنے کا اللہ حکم دیے. نبوت تو پہلے سے تھا، آدم علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی 600، لیکن نبوت کا اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 پر 1 سال میں کرے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرے 40 پر 1 سال میں تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتی ہیں تمہیں تمہارے رشتہ داروں کو تمہیں اللہ سے ڈراؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تمہیں ڈراؤ اپنے اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو اپنے گھر والوں کو مطلب اپنے رشتہ داروں کو ڈراتے ہیں، ان کو دین کی طرف بلاتے ہیں. بلانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دیکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم پر بے حد فکر ہوئی کس طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں. اب ہمارے رشتہ داروں کو کیسا بلانا ہے دین کی طرف بول کر انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ ایک منصوبہ بناتی، ایک پلان کرتی، ان کو محبت سے قریب کریں گے بول کر کیا کرتے دیکھو. اس لیے رشتہ داروں کی طرف سے مخالفت اور انکار کا زیادہ اندیشہ اور خوف تھا. جنہوں بولے تو لوٹا مدعو کی گزار کرنے والے کام مانتی ہیں بول کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچتی کیا کریں گے بول کر حکمت سے کام کرتے. دیکھو اللہ کا حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کیا. ایک روز سب کو کھانے پر جمع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک کھانا کو واسطے دعوت دیتے ہیں اپنے لوگوں کو، بنی ہاشم کو، اپنے چچا سب کے لوگوں کو. سب کو دعوت دینے کے بعد کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ دیکھو آگے آتی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا اللہ ایک روز سب کو کھانے پر جمع کیا. اور رشتہ داروں کی تعداد 40 کے قریب تھی. اپنے سگے چچا ہونے سب کے رشتہ دار سب کے 40 کے قریب تھے لوگ. دعوت کیے پہلے دن اس روز ابو لہب کی بکواس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات کہنے کا موقع ہی نہ ملا. ایک دن دعوت کی، ابو لہب چاچا تھا لیکن آواز شور شرابہ کرنے لگ گیا، بات چیت اور ہنگامہ کر دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغام سنانے کا موقع نہیں تھا. پھر دوسری دن دعوت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری رات پھر انہیں رشتہ داروں نے دعوت دی.
پھر بھی سچ ہو جاتا. جب سب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک دعوت کر دی. پھر بعد میں 2 دن تک آواز کرتا رہتا ہوں. تیسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پیغام سناتے. جب سب کے سب کھانے سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاضرین، اے میرے رشتہ داروں، تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی لے کر آیا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ پورے عرب میں کوئی شخص اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر چیز لے آیا ہو. میں تمہارے اچھا ہی چاہتا ہوں، تمہارے کو جنت کے لیے اللہ کو چاہتا ہوں تمہارے کو. تو میری بات سن لو، میں اللہ کا نبی ہوں. تو سے تم اللہ کا پیغام سناتے ہیں لوگوں کو. جب گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ ایسا اللہ کے بارے میں بول رہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی دعوت دوں. بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا. اللہ کے بارے میں بولے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولی میرے ساتھ اس میں کون دیتی بولے بول کر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں. یہ سن کر سب کے سب چپ رہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بولے میرے کون ساتھ دیتی بولے بول کر. تو 2-3 بار میں علی رضی اللہ کیا بولتے ہیں میں ساتھ دیتی ہوں بولتے ہیں. ابھی چھوٹے بچے ہیں علی رضی اللہ. تو ابو لہب دوسرے قسم کے لوگ کیا رے وہاں تو ساتھ دیتا اسے ایسا بول کر ان کو اور تانا کسنے لگے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 2-3 بار کئی بار بولتی کون ساتھ دیتی کون ساتھ دیتی. علی رضی اللہ بولتے رہتی میں ساتھ دیتا ہوں. پھر پوچھتے رہتی انہوں بولتے چلتی. مطلب کیا ہے، لوگوں کو شوق لانے کے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو میرے رشتہ دار ہو تو میرا ساتھ دو کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شوق لاتے تھے. لیکن کون بھی ہاتھ اٹھاتے نہیں تھے. علی رضی اللہ عنہ ایک بولتے تھے میں ساتھ دیتا ہوں، میں ساتھ دیتا ہوں، میں تمہارا بھائی بنتا ہوں، میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں بولتے تھے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ گھاٹی پر نماز پڑھ رہے تھے. اتفاق ادھر سے ابو طالب کا گزر ہوا. اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں پر اپنا اسلام لانا ظاہر نہیں کیا تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں ساتھ دیتے بول علی رضی اللہ عنہ. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علی رضی اللہ ایک پہاڑ میں نماز پڑھتے رہتے. اس وقت کیا ہوتا تھا ابو طالب علی رضی اللہ عنہ کے بابا جاتے رہتے وہاں سے پہاڑ کے پاس سے. انہوں اسلام میں سے ان کے بابا کو معلوم نہیں ابھی. تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں علی رضی اللہ عنہ. تو دیکھو وہاں سے باپ گزرتے حضرت ابو طالب. جب نماز ختم کر لی تو ابو طالب نے پوچھا یہ کیا دین ہے، تمہیں کیا کرنی با یہاں پر پہاڑ میں. ابو طالب پوچھتی اور یہ کیسی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اللہ کا دین ہے اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے. عرب کے لوگ ہیں کیا یہ پورے کی پورے اسماعیل علیہ السلام کے بچے ہیں. اب اسماعیل کس کے بچے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بچے. تو اصل میں ہمارے دادا ابراہیم علیہ کا باپ مکہ بنی سنو نو اس سے پہلے مکہ بنی نہیں ایک مرتبہ انہوں بنے سو. تو ہمارے باپ دادا ہے نہیں کیا اصل میں ابراہیم علیہ السلام انہوں بھی یہ اللہ کی بات کرتے تھے. سو ایسا کا بول کو ابو طالب کو بولتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین ہے. اسی دین کی طرف بلانے کے لیے اللہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. میں سب سے زیادہ اس دین کی طرف بلائے جانے کی مستحق ہوں. آپ اس دین کو قبول کر لیجئے، میرے مددگار بن جائیے. ابو طالب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتی تمہیں میرے مددگار بن جاؤ، دین کی خدمت کرنے کا موقع رہتا تمہیں میرے ساتھ دے کر بلاتی. ابو طالب نے جواب دیا میں اپنا آبائی دین تو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنا باپ دادا کا دین نہیں چھوڑتا. تو بولتے ہیں ہم اب البتہ جب تک میں زندہ رہوں گا تمہارے مقابلے میں ہی تکلیف لے سکتا دیکھ لیتا ہوں. بولتی ہوں تمہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا. پھر اپنے بیٹے علی سے کہا بیٹا علی محمد تم کو بھائی اور خیر کی طرف محمد تم کو بھلائی اور خیر کی طرف بلاتے ہیں، تم ان کا ساتھ نہ چھوڑو. انہوں نے تو ساتھ دے دی ہے لیکن کیا کریں انہوں علی رضی اللہ عنہ کو بولی بیٹا علی تو محمد کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا، جب تک تیرے جسم میں جان ہو تو قربان ہو جانا لیکن محمد کو تنہا نہیں چھوڑنا. بعد میں علی رضی اللہ عنہ جان تک کھپا دی لیکن محمد کو ابھی چھوڑے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی خاطر ایسی تکلیفیں اگر آئیں تو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبول فرمائے. سبحان اللہ.